آج ہم پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز بڑائی صاحب، چیف وپ رانا شہباز صاحب اور وکاس مان صاحب ایم پی اے فرام شیخوپورہ اور ارکم خان صاحب گجرانوالہ سے ایم پی اے ہیں اور میں حافظ آباد سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ ابھی سیشن چل رہا ہے اور اس کے ثمرات اور ان کی جو حرکات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے جو صحت کا معاملہ ہے، اگر آپ اس میں ان کی غیر سنجیدگی دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اس میں کوئی 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا اور رواں مالی سال کے مقابلے میں وہی پیسے مختص ہیں 55 ارب روپے، اور اس میں بجٹ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کو ادویات کی خریداری کا مشکلات سامنا کرنا پڑے گی، اور وہی حال ہوگا جو میں ہاسپٹل میں ایک پروفیسر کی ہوا تھا، جو اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے ایک پروفیسر کو بےعزتی کی اور اس کو اس کی جو آپ نے خود دیکھا کہ اسی وقت نزلی کے آرڈر کیے، اس کو معطل کیا گیا اور ایک انسانیت سوچ سلوک اس کے ساتھ کیا گیا۔ میں آپ کو چند فگر دے دیتا ہوں کہ دل کے سب سے بڑے ہسپتال PICU کا انہوں نے 1 روپیہ نہیں بڑھایا، آئندہ سال بھی 1 ارب 80 کروڑ روپے ہی مختص کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلڈرن ہاسپٹل جو کہ بچوں کا ہاسپٹل ہے اور پنجاب میں واحد ہاسپٹل ہے، اس میں بھی انہوں نے 1 روپیہ نہیں بڑھایا، اور وہی 1 ارب 82 کروڑ روپیہ، اور لاہور جنرل ہاسپٹل کے لیے 1 ارب اور جناح ہاسپٹل کے لیے 9 ارب روپے 9 کروڑ روپے 1 ارب 9 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کہاں پہ پچھلے سال سے اس سال پہنچی اور ان کی کیا پوزیشن ہے، کہ انہوں نے جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں، جہاں پہ غریب لوگ نے جانے اور ان کو مفت دوائیاں ملنی ہیں، تو اس میں انہوں نے کوئی پیسے نہیں بڑھائے۔ اب میں آگے جاتا ہوں، لاہور سروسز ہاسپٹل ہے 1 ارب 2 کروڑ پچھلے سال والے رکھے گئے، میں ہاسپٹل کو 1 ارب 33 کروڑ، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کو 20 کروڑ، لیڈی ایچسن 10 کروڑ مختص کیے گئے، وہ پچھلے سال والے پیسے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بار بار آج منسٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے غلط فگر کیا۔ سر غلط فگر تو یہ پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے۔ اور میں آگے یہ سمجھتا ہوں کہ کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں 36 کروڑ، شاہدرہ ہاسپٹل 18 کروڑ، سید مٹھا ہاسپٹل 30 کروڑ، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ 10 کروڑ، اور جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کے بجٹ میں کمی کی گئی جو کہ نشتر ہاسپٹل ملتان ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کو 33% انہوں نے بجٹ رکھا۔ میں نے اس وقت بات کی اور میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں، جس میں پہلی دفعہ حکومتی بینچز نے اعتراض کیا، تو اس وقت میں نے یہ بات کی کہ کیا آپ نے ڈسٹرکٹ وائز یا شعبہ وائز پیسے رکھے ہیں؟ کیا آپ نے یہ کلیئر کیا کہ 33% میں سے آپ یہ شعبے جو جنوبی پنجاب کو یہ دے رہے ہیں، یا آپ کتنے پیسے رکھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ 17 کروڑ روپیہ کی کمی کی گئی ہے جنوبی پنجاب میں۔ یہ جو جنوبی پنجاب کے ہمارے ممبر بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، 17 کروڑ روپے کی کمی کے بعد وہاں پہ 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سینٹر 90 کروڑ، اور وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور میں 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا۔ دیکھیں بات آپ کو ساری اگر میں پڑھوں، فیصل آباد میں کمی کی گئی، سیالکوٹ میں کمی کی گئی، صرف یہ انفراسٹرکچر پہ انہوں نے زور دیا۔ اب انفراسٹرکچر پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ یہ 47% پچھلے بجٹ میں ان کا جو ٹوٹل ADP تھی اس میں سے انفراسٹرکچر پہ انہوں نے خرچہ کیا ہے، اس میں گھپلا ہوتا ہے، کمیشن ہوتی ہے،
جو کہ یہ خود کمیشن مافیا ہیں. اور کیا انسانوں پہ یہ پیسہ لگانے سے معاشرے کی اہمیت اور معاشرے میں ترقی نہیں ہوگی؟ آپ 4 سڑکیں کم بنا لیں، آپ لوگوں کے پیسہ لگائیں، آپ پولیس کو کم پیسہ دے دیں، 200 ارب روپے پولیس کو دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ یہی پیسہ ہاسپٹلس کی ادویات اور وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ بڑھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج آپ کو یہ بتانے کا ہمارا یہی مقصد تھا کہ یہ پہلے سمراٹ ہیں جو انہوں نے ایک بک پڑھی، اور پہلی دفعہ اس بک کے پڑھنے کے بعد جو اپنا فائنانس منسٹر نے پڑھی، اس کے بعد ان کی تسلی نہیں ہوئی کہ بجٹ پیش جو ہم نے کیا ہے اس میں کیا ہم کو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، ان کو بعد میں پتہ چلا ہے. پھر ہر منسٹر نے آ کے اپنی علیحدہ تقریر کی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یعنی ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بجٹ سپیچ کے بعد ہر منسٹر آ کے اپنی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ذاتی خواہشات کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اپنے آپ کو سکیور کر رہے ہیں. یہ 26th امینڈمنٹ جیسی کالی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں. ایک لکھا لکھایا فیصلہ، ایک پڑھا پڑھایا فیصلہ جو کہ عدالتوں کو بھی اب ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عدالتیں خود قید میں ہیں، عدالتیں قید سے باہر نہیں ہیں. ان کو صرف وہی فیصلے کہ عمران خان، ان کی جماعت، ان کی ٹیم پہ ظلم و ستم کیا جائے، اور جو ہائی کورٹ میں 9 مئی کی ضمانتوں کے ریگارڈنگ فیصلہ ہوا ہے اس قسم کے فیصلے کیے جائیں. یہ میں آپ کو آج آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے ہاسپٹلز میں دوائیوں کی قلت ہو جائے گی. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میاں والی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل تھا، اس کو پہلے انہوں نے جنرل ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی، اب اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی صرف اس لیے کہ عمران خان کا ضلع ہے، عمران خان کے گھر میں عمران خان نے وہ ہاسپٹل بنایا ہے. لیکن کیا آپ ایسا کرنے سے میاں والی کے لوگوں سے کے دلوں سے، پنجاب کے لوگوں کے دلوں سے، پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے عمران خان کا نام نکال سکیں گے؟ قطعاً نہیں. آپ کل الیکشن کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ آپ رکھ لیں پاس، سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہ دینے اور انصاف کو قید کرنے، اور کل جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کی مذمت ہر بار روم میں، ہر بار کونسل میں ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ میں کچھ نہیں جائے گا. پنجاب کے ہاسپٹل میں بڑی جلدی شارٹیج آ جائے گی جو دوائیوں کی شارٹیج ہے، اور اس حکومت کو اس لوگوں کی بد دعائیں لے جائیں گی. 8 فروری کا مینڈیٹ چھینا اور کل کی بد انصافی جو انہوں نے کی اس پہ پوری قوم ان کی مذمت کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ کوئی وہ ڈیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور ڈیل نہیں کر رہے حکومت کے ساتھ. یہ پارٹی کا اجلاس ہوا، کیا طے آپ نے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عدالت تو آپ کو صاف صاف کیا چاہیے، مسئلہ آپ کا کیا رہے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ڈیل ہے وہ تو خان صاحب کریں گے نہیں. اب جو دلائل ہے، اگر دلائل سنیں تو میرے جیسے بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے. اور کل جو ناانصافی ہوئی ہے، یعنی آپ کب تک ایک ایسا شخص جو آپ سے نہیں ٹوٹ رہا اس کو آپ بہائنڈ دا بار رکھیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل تو بہت کمزور اور پرانا لفظ ہو چکا ہے. خان صاحب نہ ٹوٹے ہیں، نہ ان کی جماعت ٹوٹی ہے، نہ ٹوٹیں گے، نہ ان کی جماعت ٹوٹے گی. آج کا ہمارا اجلاس پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تھا، چیف آرگنائزر آئی ہوئی تھیں، ان کی کو اپنے تنظیمی معاملات تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو دن گزر رہا ہے مضبوط ہو رہی ہے، اور کل کے فیصلے کے بعد اور مضبوط ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا کپتان اندر ڈٹا ہوا ہے، ڈیل کر کے بھاگا نہیں ہے، پلیٹلیٹس کم کر کے نہیں بھاگا، اور 48 سینٹی گریڈ میں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. پچھلے سال بھی بجٹ پیش ہوا تھا، تبدیلیاں آئیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پورا احتجاج کیا تھا. اس دفعہ بھی اگر وہ آتی ہے کیا ویسا ہی احتجاج ہوگا؟ چاہیے کہ اسی احتجاج کے نتیجے میں آپ کے جو اراکین تھے ان کے اوپر پابندی لگی اندر آنے میں اسمبلی میں، پھر آپ نے عوامی اسمبلی لگائی تھی. اگر اس دفعہ بھی احتجاج کا پلان ہے اور پھر پابندی لگتی ہے تو کیا رائے؟
دیکھیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب 12.5 کروڑ عوام کی اپنے آپ کو ماں بھی کہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لقب اپنے آپ کو دے رہی ہیں. وردیاں بھی اس نے سارے محکموں کی پہنی ہیں اور ان وردیوں کے بعد اب حالت یہ ہے کہ پنجاب میں یہ وزیر اعلیٰ باہر نہیں جا سکتی. ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ پنجاب کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو. تم سو کالڈ چیف منسٹر ہو, انسٹالڈ چیف منسٹر ہو, آئے گی, آنے سے نہیں روک سکتے. احتجاج کریں گے اور تگڑا احتجاج کریں گے, اس کو پتہ چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس بات کی وزیر اعلیٰ ہے. ہم ایک سوال اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائے کہ اگر تمہارے پاس مورل سپورٹ ہے تو تم اپنے آئی جی اور چیف سیکرٹری تو تبدیل نہیں کرا سکتی. کبھی یہ بھی ہوا کہ نگران گورنمنٹ کے آئی جی اور چیف سیکرٹری آج دن تک بیٹھے ہیں؟ جو بھی ہے یہ ایک روایت ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے, ہم نے اسے کئی دفعہ پوچھا کہ اڈیالہ تمہاری ڈومین میں ہے. صرف خان کی ملاقات اگر پنجاب کی چیف منسٹر ہے تو خان کی ملاقات رکوانے کے علاوہ اس کا کیا کام ہے؟ جو ہمارے اوپر ظلم و ستم وہ کر رہی ہے وہ آئے گی اور تقریر کرے گی اور بیٹھی رہے گی اور ہم گگو گوروں کی طرح بیٹھ کے اس کی تقریر سنیں گے؟ قطعاً نہیں. ہم احتجاج کریں گے کیونکہ وہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہے اور آنے سے ہم نہیں روک سکتے. وہ آئے, وہ سپیچ کرے. اپوزیشن کا احتجاج حق ہے, اپوزیشن اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے گی. 45 کی تو آپ پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں, اس میں واضح کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بھی اسمبلی لگائی جائے گی یا کوئی اور کام؟ نہیں, وہ جو انہوں نے کوشچن کیا ہے نا جی, اگر کو ہمارا ہوتا ہے ہماری تو اسمبلی ہر وقت بار لگی رہے گی اور ہم اپنی اسمبلی لگائے رکھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ اب سڑکوں پہ ہی فیصلے ہونے ہیں. دوسرا وہ دیکھیں اس میں کیسز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ ممبر جیتے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن رہے گی. وہ ان کی اسمبلی کا ہم ریپوزیشن پہ اجلاس بلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جلدی ایک عوامی اسمبلی لگائیں گے along with فارم 45 کے جو ہمارے ایم پیز ہیں. پچھلے سال بھی لگائی تھی.